أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہاربل شے ہے. یوم ترونہا، جس دن لوگو تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور سب ہر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، مس کیریج ہو جائے گی ان کی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اصل میں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى آخر الآیہ. لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئیں ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں عورتوں سے لاحق ہیں. نمبر 1 بیٹوں سے، نمبر 2 سونے اور چاندی کے ڈھیر، بینک بیلنس سے، نمبر 3 اور عمدہ نسل کے گھوڑے، نمبر 4. وہاں میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ یہاں اگر آپ ناس کا ترجمہ رجال کریں، مردوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں، تو پھر بالکل مرد کی نیچر کے عین مطابق ہے کہ مرد کی فرسٹ پرائرٹی اس کی ساری انوالنٹری موومنٹس 99.9% وہ وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں، اور اس کی والنٹری موومنٹس 95% سن اورینٹڈ ہوتی ہیں. کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی قلم چلا رہا ہے، کوئی کسی عدالت میں بحث کر رہا ہے، کوئی فیصلہ دے رہا ہے، کوئی کسی کلاس میں پڑھا رہا ہے، کوئی ریسرچ کر رہا ہے، کوئی بندوق لے کے کھڑا ہے. کس لیے؟ اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹوں کی تعلیم، بیٹوں کے لیے گھر، بیٹوں کا مستقبل، بیٹوں کی شادیاں. وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ نے کوئی لیبارٹری رپورٹ دیکھی ہو تو اس میں ایک تو اس مریض کی ہوتی ہے کہ جی اس کی فگرز یہ ہیں، شوگر اتنی ہونی چاہیے تھی، اتنی ہے، شوگر اتنی ہے، اور کولیسٹرول اتنا ہے، لپڈ پروفائل اتنا ہے، یورک ایسڈ اتنا ہے، اور اس کے بعد پھر لکھا ہوتا ہے جو نارمل ویلیوز ہے کیا ہیں، میل کی یہ ہیں، فیمیلز کی یہ ہیں. تو انسان کا جو مزاج ہے یہ کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. مختلف سیکریشنز نکلتی ہیں تو موڈ اچھا ہو جاتا ہے، اور بعض دوسری سیکریشنز نکلتی ہیں موڈ آف ہو جاتا ہے. بعض کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. بعض اینڈوکرائنز جو ہیں وہ شوگر لیول ریز کرتے ہیں، بعض اینڈوکرائنز جو ہیں جیسے انسولین ہے وہ شوگر لیول لو کرتی ہے. تو کیمسٹری جو ہے وہ اصل چیز ہے. تو یہ تو ایک لے مین، آپ کا کوئی بایولوجی سے، سائنس سے تعلق نہیں، لیکن بہرحال ہم ہر گھر میں مریض بھی ہوتے ہیں، ہم لیبارٹری ٹیسٹ بھی کراتے ہیں، ان کی رپورٹیں بھی دیکھتے ہیں. پہلے کبھی غور سے نہیں پڑھی تو آئندہ جب بھی کوئی موقع ملے تو اس رپورٹ کو ذرا غور سے پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرد اور عورت ان دونوں کی کیمسٹری مختلف. اور جو بایولوجی کے طالب علم رہے ہیں ان کے لیے تو زیادہ آسان ہے یہ سمجھنا کہ جو زندہ اجسام ہوتے ہیں ان کے جسم سیل سے بنتے ہیں، اور سیل کی ایک سیل وال ہوتی ہے، اس کے اندر پروٹوپلازم ہوتا ہے، اور پھر اندر نیوکلیس ہوتا ہے. نیوکلیس میں کروموسومز ہوتے ہیں. کروموسومز کو میں آج کی زبان میں کہوں تو یہ سافٹ ویئر ہے کسی بھی لیونگ بینگ کا. یعنی ایک سیل فنکشن کیسے کرے گا وہ اکارڈنگ ٹو کروموسومز کرے گا. اب جب کروموسومز کے اعتبار سے مرد اور عورت کا فرق دیکھا جاتا ہے تو انسان کے ہر سیل میں عورت اور مرد کا ایک کروموسوم کا فرق ہوتا ہے، کہ جبکہ انسان کے ہر سیل میں 46 کروموسوم ہوتے ہیں 23 جوڑوں کی شکل میں. تو اب عورت کے سارے کروموسوم ایکس ہوتے ہیں، اور مرد کے ہر سیل میں ایک جوڑا ایکس وائی ہوتا ہے.
یعنی 23 میں سے ایک جوڑا مختلف ہے مرد اور عورت کا، اور 46 میں سے ایک کروموسوم مختلف ہے۔ تو ایک سیل کے لیول پر مرد اور عورت کا فرق 1/46 ہے، اور کتنے سیلز ہیں انسان کے جسم میں؟ اپ ٹو 50 ملینز نہیں، بلینز نہیں، ٹریلینز، بہت بڑی فگر ہے۔ تو مرد اور عورت دونوں اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائے، اس کا اپنا ایک فنکشن ہے۔ یہاں جو پہلی دو چیزیں بتائی ہیں ان کے بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ عورت کے بارے میں ہے۔ اب اسی صورت آل عمران کی روشنی میں جو تیسرا ہے نشانی قیامت کی کہ کیا ہوگا اس وقت، وہ کیا ہے؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ۔ یہاں آپ مرد ترجمہ کریں، اور تم مردوں کو دیکھو گی نشے کی حالت میں، مَا هُم بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اصل میں اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ نشے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان بے ہوش نہیں ہوتا، مد ہوش ہوتا ہے۔ یہ تو ایک لفظ ہو گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان کے جو دماغ کے ہائر سینٹرز ہیں وہ سپریس ہو جاتے ہیں۔ جو عقل ہے کنٹرول جذبات کو، وہ ہائر سینٹرز میں ہے، اور جو موومنٹس ہیں وہ جذبات میں ہیں، وہ لوور سینٹرز میں ہیں۔ تو جب کنٹرول سینٹرز ویک ہو جاتے ہیں تو پھر لوور سینٹرز ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ غصہ آئے گا تو جو ہاتھ میں آئے گا دے مارے گا، شہوت آئے گی تو بیوی اور بہن میں تمیز نہیں کر سکے گا، بھوک لگے گی تو کھاتا ہی چلا جائے گا، زہر بھی کھا لے گا۔ اب یہاں وہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے، تو عورتوں کے انکلوئر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا یا معاشر النساء، عورتوں تصدقنا، صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھا۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تکثرنا لانا و تکفرنا العشیرہ، تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو، ہمارے محاورے میں بہت زیادہ زبان دراز ہو۔ جیسے بچہ ہے نا، یہ بچے اور عورتیں مشابہ ہیں۔ بچہ بھی ناشکرا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ آپ اچھا کھلائیں، اچھی رہائش پرووائڈ کریں، اچھا ٹیوٹر رکھ کے دیں، اچھے اسکول میں پڑھائیں، دنیا کی سیر کرائیں، مہنگے سے مہنگا کھلونا لا کر دیں، اور پھر اسے پوچھ لیں بچے کو یار تیرے ماں پہ تو بڑے چنگے، بڑا خیال رکھتے ہیں، اتنی لمبی لسٹ دے گا، کیا کیا میرے لیے؟ یعنی ایک بچہ میں خود جانتا تھا اسے قریب سے، تو اس کے والد اور اس کے چچا نے بڑی محنت سے اس کو میٹرک کرایا، ایف ایس سی کرائی، بی ایس سی کرائی۔ حالانکہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ اس کو کسی کام پر لگائیں، بی ایس سی کر لی، پھر وہ جاب لیس تھا۔ تو یہی مسجد میں باہر میرے ساتھ نکلتے ہوئے آنکھوں میں آنسو کہ اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق ہیں؟ میں نے اسے کہا کوئی حقوق نہیں، یہی حق ہے صرف کہ اسے جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں کہ پی ایچ ڈی بھی کرانی ہے بچے کو اور MBBS بھی کروانا ہے بچے کو، یہ دین کی روح سے حق نہیں ہے بچے کو۔ تو ناشکرا پن بچے کے اندر بھی ہے، اور زبان درازی بھی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح معاملہ عورت کا ہے۔ تو آپ نے دو باتیں فرمائیں کہ تکثرنا لانا، تم بہت زبان دراز ہو، بہت لان تان کرتی ہو، وتکفرنا العشیرہ، اپنے شوہروں کی ناشکری ہو۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ، یعنی انسان کی یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک فنکشن ہے موومنٹ۔ موومنٹ ہمیشہ جذبے سے ہوتی ہے، سوچ سمجھ کے نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچنے لگ جائیں کہ میں کراں کہ نہ کراں، کراں کہ نہ کراں، آپ بالکل نہیں کریں گے۔ اگر آپ جذبے سے اٹھ کے بھاگ پڑیں گے تو بہت کچھ کر جائیں گے۔ تو موومنٹ ہمیشہ جذبے سے ہوتی ہے۔ اور عقل کیا چیز ہے؟ عین قاف لام کا مادہ باندھنے کے لیے آتا ہے۔ عرب اقال اس رسی کو کہتے تھے جس سے عرب اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا، جب سوار ہوتا تھا تو اس کو پگڑی کے اوپر لپیٹ لیتا تھا۔ تو آج عرب کیڈلک اور مرسیڈیز اور لینڈ کروزر پر سوار ہوتا ہے، لیکن اب بھی وہ ٹریڈیشن کے طور پر وہ جو رومال کے اوپر وہ رسیاں سی بندھی ہوتی ہیں ان کو اقال ہی کہتے ہیں۔ تو عقل انسان کی وہ فیکلٹی ہے جس سے انسان اپنے جذبات کو روکتا ہے، اور جذبات کیا ہے؟ ان سے موومنٹ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم
بہت زیادہ زبان دراز ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری ہو. اللہ کے رسول نے, عورتوں نے کہا, حیران ہو کر, اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم عقل اور دین میں ناقص ہو. عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ تو آپ نے وہاں فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہاری گواہی کو مرد کی گواہی کا آدھا رکھا ہے, یہ تمہاری عقل کا نقص ہے. اور وہ ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ بقرہ کے 39ویں رکوع میں کہ ان تدل احداہما فتذکرھا الاخری, اگر ان میں سے ایک بھٹک جائے, بھول جائے نہیں کہا, تو دوسری اس کو یاد کروائے. یعنی عورت جو ہے, اس کی مثال بھی میں نے دی تھی وہاں پر, کہ ایک مقدمہ ہے کہ جس میں چشمدید گواہ عورت ہے, قتل کا مقدمہ ہے. اب اٹس لائکلی کہ عورت سوچے گی کہ ہو پہلے میری ایک بہن بیوہ ہو گئی جب بندہ قتل ہو گیا, اب میری گواہی سے میری ایک اور بہن بیوہ ہو جائے گی, تو شی از لائکلی ٹو ڈسٹورٹ دا وٹنس. تو یہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری عقل کا نقص ہے. تو عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں زیادہ جذباتی ہے, رحم دلی میں بھی, غصے میں بھی, اور محبت میں بھی. تو عورت اپنی جو ٹاپ کوالٹی ہے اس کی وہ کیا ہے؟ بچے کی ٹیک کیئر. عورت کبھی اس سے غافل نہیں ہوتی ہے اس دنیا میں. مغرب میں جہاں آج سے نہیں 2-3 صدیوں سے عورتیں اور مرد سب جو ہیں وہ معاشی جد و جہد کر رہے ہیں, آفیسز میں, فیکٹریز میں جاتے ہیں. ایک ہی گھر سے مرد بھی نکلتا ہے اپنے کام پر, عورت بھی نکلتی ہے اپنے کام پر. اور عورت بیبی سٹر کو ریٹن انسٹرکشن دے کے جاتی ہے کہ اتنے بجے دودھ پلانا ہے, اتنے بجے پانی پلانا ہے, اتنے بجے شاور دینا ہے, اتنے بجے نیپی چینج کرنے ہیں. مرد جب کام پر نکل جاتا ہے تو اسے اپنے اہل و عیال بھول جاتے ہیں, اپنے کام میں مگن ہو جاتا ہے. جبکہ عورت, بچے کی ماں, اس کو اپنی مصروفیت میں سے 2 منٹ ملیں گے تو فٹ فٹ کال کر کے بیبی سیٹر کو پوچھ لے گی کہ نیپی چینج کر دیا, شاور دے دیا, دودھ پلا دیا وغیرہ. قیامت کا زلزلہ اتنا ہاربل ہے کہ یوم ترونھا, جب تم اسے دیکھو گے, تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی, ٹیک کیئر بھول جائے گی. مرد کو پہلے اسے غافل ہے. وتضع کل ذات حمل حملھا, اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. وتری الناس سکارا, اور تم مردوں کو جذباتی دیکھو گے, ایز اف دے آر ڈرنک. وما ھم بسکارا, دے آر ناٹ ڈرنک ولکن عذاب اللہ شدید. ہاں, اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے جس نے ان کی مت مانی. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید, اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے معاملے میں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے, اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی. کتب علیہ انہ من تولہ, حالانکہ لکھ دیا گیا ہے شیطان کے نصیب میں کہ جو بھی اس سے دوستی کرے گا فانہ یضلہ, تو وہ اس کو بھٹکا کے رہے گا, ویہدیہ الی عذاب السعیر, اور اسے آگ کے جہنم کے عذاب کا راستہ دکھائے گا. یا ایھا الناس, لوگو, ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تمہیں جی اٹھنے کے بارے میں کوئی شک ہے, فإنا خلقناکم من تراب, تو دیکھو ہمیں تمہیں مٹی سے پیدا کیا, ثم من نطفۃ, پھر ایک بوند سے پیدا کیا, ثم من علقۃ, پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا, ثم من مضغۃ, پھر بوٹی بنائی, بوٹی سے پیدا کیا, مخلقۃ, فارم, وغیر مخلقۃ, انفارم, لنبین لکم, تاکہ ظاہر کریں تم پر ہم اپنی قدرت, ونقر فی الارحام ما یشاء, اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں کے اندر یعنی یوٹرس کے اندر, ما یشاء, جو چاہتے ہیں, الی اجل مسمى, ایک وقت مقرر تک, ثم نخرجکم طفلا, اور پھر ہم نکال لاتے ہیں ایک بچے کی صورت میں تمہیں, ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تاکہ تم پہنچو اپنی پختگی کو, ومنکم من یتوفی, پھر تم میں سے ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں, ومنکم من یرد الی ارذل العمر, اور تم میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو ایک رذیل عمر تک پہنچائے جاتے ہیں, بدترین عمر تک, لکی لا یعلم من بعد علم شیئا, تاکہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی تمہیں کچھ معلوم نہ ہو. وتری الارض حامدۃ,
اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور پھر جب ہم اس پر پانی بکھیرتے ہیں، برساتے ہیں، تو پھر وہ لہلہا اٹھتی ہے اور پھولنے لگتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگاتی ہے ہر قسم کے خوش منظر نباتات۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تان کہاں پر ٹوٹے گی کہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اور یہ جتنی بھی اوپر ساری باتیں ہوئی ہیں، یہ کوئی نئی انفارمیشن ہے کسی کے لیے؟ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، پھر ایبورشنز بھیڑ بکریوں کی بھی، اونٹنیوں کی بھی، اور ان کی عورتوں کی بھی ہوتی ہیں، اور یہ ساری سٹیجز کہ خون، جمع ہوا خون، اور پھر اس کے بعد ایک انفارم سا ماس اور فارم ماس، یہ سب کچھ تجربے میں ہے۔ پھر زمین بنجر پڑی ہوتی ہے، خشک پڑی ہوتی ہے، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ واٹ از نیو ان اٹ؟ صرف اس کی طرف توجہ دلا کر ذہن کی طرف منتقل کرنا ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے لا سکتے ہیں اور تم سے محاسبہ کریں گے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی کامن جو حواس کا علم ہے یہ، اور پھر دل کی گواہی، یہ دوسرا، یہ ہدن ہے یہاں پر، اور پھر کتاب منیر کوئی ریفرنس ہو کہ فلانی کتاب میں یہ آیا ہے، لیکن اس کے بغیر یہ بحث کرتے ہیں، الہامی کتاب سے نہیں۔ ثانیہ اطفی لیضل عن سبیل اللہ، اکڑے ہوئے اپنی گردنوں کو تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، ہم ایسے شخص کو دنیا میں بھی رسوا کریں گے اور قیامت کے دن ہم اس کو مزہ چکھائیں گے جلتی دہکتی آگ کا۔ ذالک بما قدمت یداک، کہا جائے گا یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم نے آگے بھیجے تھے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کر بندگی کرتے ہیں۔ فإن أصابہ خیر اطمأن بہ، اور جب انہیں کو خیر ملتا ہے تو بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، مزے ہو گئے۔ وإن أصابتہ فتنۃ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی فتنے میں ڈالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، انقلب علی وجہہ، تو وہ شخص منہ کے بر لوٹ جاتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، اس نے دنیا بھی گوائی اور آخرت بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے کھلا گھاٹا، کھلا نقصان۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، یہ پکارتا ہے اللہ کے سوا اس کو جو نہ اسے فائدہ دے اور نہ کوئی نقصان، نہ نقصان دے اور نہ فائدہ۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے پرلے درجے کی گمراہی۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پکارتا ہے وہ اسے جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے فائدے سے۔ لبیس المولا و لبیس العشیر، کیا ہی برا آقا اور کیا ہی برا رفیق ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسے باغات میں تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو شخص یہ سمجھتا ہو، گمان رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو بالکل اس کی مدد نہیں کرے گا، اور ایسے اللہ تعالیٰ بہت رحم آتا ہے ان سے گفتگو کر کے کہ بس ایسے ہی اپنے ذہن میں ایک وہ ازمپشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا۔ اور ان میں سے بعض لوگ جو ہیں، بہت سے لوگ تو دنیا کے بارے میں سمجھتے ہیں مجھے اللہ نے یہ کیوں نہیں دیا، یہ کیوں نہیں دیا، یہ کیوں نہیں دیا۔ میرے پاس ایک ایسا کیس بھی ہے جو اس بات پر بڑا شاکی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسا کیوں نہیں بنایا، ڈاکٹر سار صاحب جیسا کیوں نہیں بنایا، میں نے بھی حفظ کیا تھا قرآن شریف اور میں نے بھی کیا تھا، مجھ سے اللہ نے کام کیوں نہیں لیا۔ بڑا سمجھاتے ہیں اس کو کہ بھئی اللہ کے بندے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ جسے دے۔
یعنی اس حد تک وہ ناشکرہ پن ان کے اندر ہے کہ کال بھی سننے کو جی نہیں چاہتا. آج پھر ان کا فون آیا تھا, میں نے کہا میں تلاوت کر رہا ہوں تو بات میں نے لمبی نہیں کی, لیکن ان کا یہی ہوتا ہے بس لے دے کے یہی کہ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب جیسا آپ جیسا کیوں نہیں بنایا, مجھ سے کوئی کام کیوں نہیں لیا. اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں اور اپنے فیصلے کے مطابق وہ چلتا ہے. وہ ظاہر 3-4 سال پہلے انہوں نے پورا رمضان یہاں گزارا تھا اور رب ہمارا جو میرا خاص ایک تھیسس ہے وہ ان کو سمجھایا. میں نے کہا بندہ بن جا, اللہ کو اپنا رب مان لے اور اس کی بندگی میں آ جا, سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. مالک بننے کی کوشش نہ کرو, اللہ تعالیٰ کو مالک کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کرو. بہیو ایز اے سلیو, یو آر اے سلیو, بہیو ایز اے سلیو. تو جس کو یہ خیال ہو, گمان ہو کہ اللہ اس کی بالکل مدد نہیں کرے گا, اللہ کہتا ہے جا فی خصمن کا, دنیا میں نہ آخرت میں, فل یمدد بسبب السماء, تو وہ اوپر چھت پر ایک رسی لٹکائے, ثم الیقطع یعنی اس کے ساتھ لٹک جائے گردن, اور پھر ثم الیقطع پھر اس کو کاٹ دے, فل ینظر حل یذہبن کیدہ ما یغیظ, پھر دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر سے اس کی ناگواری ختم ہوتی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے قرآن کو کھلی نشانیوں کی صورت میں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا, اور جو یہودی ہوئے, والصابئین, اور صابی, والنصارى, اور عیسائی, والمجوسہ, اور مجوسی, والذین اشرکوا, اور مشرکین. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین پر ہیں. والشمس والقمر, و سورج و چاند, والنجوم, اور ستارے, والجبال, اور پہاڑ, والشجر, اور درخت, والدواب, اور جانور, وکثیر من الناس, اور لوگوں کی بھی عظیم اکثریت, وکثیر حق علیہ العذاب, اور بہت سے ایسے ہیں کہ لازم ہو چکا ہے ان کے لیے عذاب. ومن یہن اللہ, اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ ذلیل کرے, فما لہ من مکرم, تو کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. آیت سجدہ ہے, سجدہ کریے. ھذان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں. فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار, تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تراشے جا چکے ہیں ان کے لیے لباس آگ کے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی. یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود, یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ آگ کے کپڑے پہنا دے. اور باقی یہ جو سارا نائلون کے کپڑے جو ہم پہنتے ہیں, سنتھیٹک کلوز, یہ تقریباً آ گئی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ پیش آئے تو اگر کسی نے سوتی کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو پھر بھی اس کی بچت ہو جاتی ہے, لیکن جس نے سنتھیٹک کلوز پہنے ہوئے ہوں یہ تو آگ ہی ہے, اور یہ بالکل جلد کے اندر جو ہے وہ گھس جاتا ہے کپڑا, اور پھر جان لے کر ہی چھوڑتا ہے. اللہ ماشاء اللہ. یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود, گل جائیں گی اس سے تمام وہ چیزیں جو ان کے پیٹوں میں ہیں اور ان کی کھالیں بھی, جلدیں بھی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اور ان کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے, ہتھوڑے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا, ہر مرتبہ جب وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل آئیں, من غم, اس گھبراہٹ سے, اُعِیدُوا فِیہَا, دوبارہ اس میں دھکیل دیے جائیں گے. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ, اور کہا جائے گا کہ چکھو جلنے کی سزا کا مزہ. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے, ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب, پہنائے جائیں گے ان کو وہاں سونے کے کنگن, ولؤلؤا, اور موتی, ولباسہم فیہا حریر, اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. سرسری طور پر اگر دیکھیں تو ایک عجیب سا ہوتا ہے کہ لو جی
مردوں کو وہاں پر ریشمی لباس پہنایا جائے گا اور سونے کے کنگن ہوں گے اور موتی ہوں گے. لیکن اگر آپ پرانے بادشاہ جو ہیں، مغل بادشاہ ہوں یا دوسرے بادشاہ ہوں سب کانٹیننٹ کے اندر، اور یورپین لارڈز، اگر ان کی آپ تصاویر دیکھیں گے تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے ہوتے تھے اور موتیوں کے ہار اور کنگن سونے کے وہ انہیں پہنے ہوئے ہوتے تھے. اب ان کی تصاویر دیکھ کر اگر کسی کو کوئی احساس ہوا ہو کہ واہ بھائی بڑی ٹور ہے، ساڑی بھی ہوئی ٹور ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کی ہر خواہش کو پورا کرے گا. ان میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی جو وہاں پر پوری کی جائے گی. ہمیں بالعموم جس کو اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ کوئی شغف عطا کرتا ہے تو اس لیے کہ یہ چیزیں ہم پر حرام کی گئی ہیں تو ہمیں ریشمی لباس سے بھی اللہ تعالیٰ نے نفرت عطا کی ہے اور سونے سے بھی بالفعل ہمیں نفرت ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن بہرحال جب کوئی ٹھاٹھ باٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے تو پھر دل کے کسی ایک کونے سے انسان کے دل میں وہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ واہ بڑی ٹور ہے. تو انڈائریکٹلی مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجھے بھی یہ مل جائے. واللہ اعلم. وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ہدایت بخشی گئی ان کو پاکیزہ بات کی، بات کو قبول کرنے کی. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں ڈائریکٹ کیا گیا تعریف کے لائق حمد و ثنا کے راستے کی طرف. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں داخلے سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جسے بنایا ہے ہم نے سب انسانوں کے لیے برابر، مقامی لوگوں کے لیے بھی اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی. ومن یرد فیہ بالحاد، اور جو شخص بھی چاہے اس میں سیدھے راستے سے ہٹنا، بظلم، آؤٹ آف انجسٹس، نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب مقرر کی تھی ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ اس گھر کی، اور اس ہدایت کے ساتھ کہ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. وَطَهِّرْ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، نماز کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کرو انسانوں میں حج کا. یا تو کا رجالن، تو وہ تمہارے پاس چلے آئیں گے پیدل چل کر، ولا کل دامرن، اور دبلے دبلے اونٹوں پر، یاتینا من کل فج عمیق، تمام دور دراز راستوں سے آئیں گے تو بھی تیری قول کو لبیک کہتے ہوئے. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ دیکھیں ان فوائد کو جو ان کے لیے حج میں ہیں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور لیں اللہ کا نام چند مقررہ دنوں میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان جانوروں پر جو بخشے ہیں اللہ نے انہیں مویشیوں کی قسم میں سے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پھر کھاؤ تم خود بھی اس میں سے اور کھلاؤ بھوک کے مارے محتاجوں کو بھی. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. اچھا، اب جن لوگوں نے بھی حج کی سعادت حاصل کی ہے، اب ذرا محسوس کرے اپنے آپ کو کہ حج کے موقع پر 10ویں ذی الحج کو پہلا کام کیا کیا جاتا ہے؟ قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد پھر غسل کیا جاتا ہے، سر مڈایا جاتا ہے. اب وہ اس کا ذکر آ رہا ہے کہ قربانی کر دی تم نے، اور فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ دور کریں اپنی میل کچیل. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پوری کریں اپنی نذری. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں، طواف زیارت. یہی ترتیب ہے نا، قربانی، اس کے بعد پھر سر مڈانا، پھر غسل کرنا، اور پھر طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں جانا اور اس کا طواف کرنا.
ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو بھی احترام کرے حرمت والی چیزوں کا تو اس کے لیے بہتر ہے، خیر لہ عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشی، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تمہارے سامنے تلاوت کر دیے گئے ہیں۔ فاجتنبوا الرجس، تو پرہیز کرو بتوں کی ناپاکی سے، من الاوثان، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بھی گریز کرو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے، شرک کیے بغیر۔ ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے تو ایسے ہے جیسے آسمان سے گر گیا ہو۔ فتخطفہ الطیر، اور اچک لے جائیں اس کو پرندے، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا پھینکے اس کو ہوا کسی دور دراز مقام پر۔ ذالک، یہ ہے اصل معاملہ۔ ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فإنہا من تقوی القلوب، تو وہ یقیناً اس کا دل میں خوف خدا ہے، وہ تقوی کا مالک ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک وقت مقرر تک فائدے ہیں۔ ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر ان کے حلال کرنے کی جگہ ہے اس گھر کے پاس، مینا میں قربانی کی جاتی ہے نا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے مقرر کیا ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ، تاکہ وہ نام لیں اللہ کا ان جانوروں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں چوپایوں میں سے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی بشارت دے دو عاجزی اختیار کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے، عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، ہر اس مصیبت پر جو انہیں پہنچے۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ، نماز کے قائم کرنے والے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹ شامل کیا ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے۔ لَكُم فِيهَا خَيْر، تمہارے لیے ان میں خیر ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ صَوَافٍ، سو لو نام اللہ کا ان پر صف میں کھڑا کر کے۔ یہ مخصوص انداز ہے قربانی کا کہ اس میں کھڑے رکھ کے ان پر، اور ایک سوئے کے ساتھ ان کے ڈائریکٹلی جو سامنے بڑی رگ ہے اس کو پھاڑا جاتا ہے، اور خون بہتا ہے تو پھر اونٹ پہلو پر گرتا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، تو جب وہ اپنے پہلو پر گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ ان میں سے۔ وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور صبر سے بیٹھے رہنے والوں کو بھی اور سوال کرنے والوں کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، یوں ہم نے ان کو تمہاری خدمت کے لیے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کبھی نہیں پہنچیں گے اللہ تک ان کے گوشت اور نہ ہی ولا دماؤها ان کے خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تک تو پہنچے گا صرف تمہاری طرف سے تقوی، اگر وہ تمہارے دلوں میں ہو۔ کذالک سخرھا لکم، یوں ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ دونوں جو عیدیں ہیں، یعنی 4 عبادات میں سے 2 عبادات کے ساتھ عید ہے، یعنی نماز وہ تو ہر روز 5 مرتبہ ہے، نتھنگ اسپیشل، اس کے لیے اسپیشل دن نہیں ہے۔ رمضان کے روزے صرف رمضان کے مہینے میں ہیں، اور ان کے اینڈ پر ایک عید ہے۔ اور حج جو ہے وہ بھی سال میں ایک ہی موقع پر ہوتا ہے، اور اس کے بھی 9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے، تو اگلے دن کیا ہے؟ عید ہے۔ اچھا، پھر جو روزے والی آیات ہیں سورہ بقرہ کی، ان میں بھی یہی کہا گیا کہ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا ھَدَاکُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ کبّرَ یکبر تکبیراً، بڑا کرنا۔ اب بڑا کرنا جو ہے وہ اللہ اکبر کہنا بھی اللہ کو بڑا کرنا ہے، اس کی بڑائی کا اعلان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے باغیوں سے لڑنا، یہ بھی تکبر اللہ ہے۔ اور بالفعل اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کی تکبیر ہے۔
اچھا ان دونوں مواقع پر یہ کہا گیا کہ یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں عیدوں پر کثرت کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں. یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوئے بھی آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آخر تک پڑھیں گے، واپس جاتے ہوئے بھی پڑھیں گے. پھر نماز کے اندر بھی اضافی تکبیریں 6، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں. اہل حدیث حضرات تو 6 پڑھتے ہیں دونوں رکعتوں میں. پھر خطبے کے اندر بھی بار بار یہ تکبیریں دہرائی جاتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد. پھر اس میں ایک اور بات نوٹ کرنے کی ہے کہ عید کی نماز کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ کھلے میدان میں جا کے پڑھو. یعنی مسجد تو ایک کلوز پریمیسز ہے نا کہ یہاں کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے، لیکن جب آپ کھلے میدان میں کریں گے اور بار بار ہر بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر رہا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک ٹیرر جو ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، وہ غیر مسلموں پر پڑے گا. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت رباعیاں کہی ہیں کہ جن میں ایک فرق جو ہے وہ بتایا ہے. کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. کرگس کہتے ہیں گدھ کو جو مردار کھاتی ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور. کیا مطلب؟ کہ مولوی مسجد میں بے شک لاؤڈ سپیکر پر اذان دے، اللہ اکبر کہے. اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ بندہ مومن کی فارمل تسبیح جو ہے وہ نماز ہے. نماز کس لیے ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے. اور نماز کی موسٹ فریکوینٹ تسبیح وہ اللہ اکبر. یعنی اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر. پہلی رکعت مکمل ہوتی ہے 6ٹھی مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے. اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک رکعت مکمل ہوئی 6ٹھی دفعہ اللہ اکبر کہنے سے. اب ایک اللہ اکبر ہے جو مسجد میں کہا جا رہا ہے، اس کا دشمنوں پر کوئی اثر نہیں ہے. آپ ساری رات تہجد پڑھتے رہیں، نفل پڑھتے رہیں، شب رات پر، شب معراج پر اور شب قدر پر لوگ 100 نفل پڑھتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی ہے، کوئی اثر ہوتا ہے؟ لیکن ہم جو جتنے بھی یہاں 100-150 افراد بیٹھے ہیں، ہم ابھی باہر نکل کر، نہر پہ جا کے نہیں کہہ رہا، یہیں باہر نکل پر جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو پوری دنیا ہلے گی. BBC پر، وائس آف امریکہ پر خبر آئے گی کہ قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں لوگ مسجد سے باہر آ کر سڑک پر آ کر نعرے لگانے لگے. اور اگر ہم نہر پہ جا کے نعرہ لگائیں گے تو اور زیادہ کہ وی مین بزنس. اور اگر فلیٹوں والے چوک پہ جا کے لگایا تو اور زیادہ، گھنٹہ گھر جا کے لگایا تو اور آگے. تو پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور. اور یہی مضمون ذرا ایک اور رباعی میں بڑے پرشکو انداز میں، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، سیلف کانشیس اینڈ گاڈ لونگ، یہ ان کا مذہب ہے کہ وہ آسمانوں کی بلندیوں پر اللہ اکبر کی آواز پہنچاتے ہیں. اور یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو ہر چیز کر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے گھاس کے تنکے بھی کر رہے ہیں اور بڑے بڑے درخت بھی کر رہے ہیں، اور ہاتھی بھی کر رہا ہے، شیر بھی کر رہا ہے. تو اگر بندہ مومن بھی ان کے ساتھ مل کر بس اللہ اللہ کرنا شروع کر دے اور اللہ کے دشمنوں کو للکارے نہ، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ان کے ساتھ مل گیا تسبیح کرنے والوں کے ساتھ. جبکہ بندہ مومن کی اصل تسبیح کیا ہے؟ وہ کفر اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو للکارنا. تو دونوں عیدوں پر تذکرہ قرآن مجید میں آ رہا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے.
یعنی نعمت ہدایت کا شکرانہ ہے عید. اور عید پر اصل چیز کیا ہے؟ دشمن کو للکارنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بڑے نہیں ہو، اللہ اکبر. تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو اس پر اس نے تمہیں ہدایت بخشی. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو خوشخبری دے دو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے ایمان والوں کی طرف سے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اور بے شک اللہ تعالیٰ بھی کسی خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اچھا، پوری مکی زندگی میں صحابہ کرام کو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، معلوم ہے نا. لیکن اب یہ جو ہے یہ برزخی صورت ہے. بعض مفسرین اس کو مکی صورت مانتے ہیں، بعض مدنی صورت مانتے ہیں. محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ ہے تو یہ مکی صورت، لیکن اس میں کچھ آیات مدنی ہیں اور کچھ آیات دوران سفر نازل ہوئی ہیں، خاص طور پر ان آیات کے بارے میں کہ جو ہی ہجرت کا سفر شروع ہو گیا تو پھر اب اجازت آ گئی، ہاتھ کھول دیے گئے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے، جن پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، اب انہیں بھی اجازت ہے کس چیز کی؟ یعنی جواب دینے کی، جنگ کی. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے. الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، بغیر حق، ناحق، الا ان یقولوا، ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ انسانوں کو ایک دوسرے سے پرے نہ ہٹاتا رہتا، لہدمت صوامع، تو مسمار کر دی جاتی خانقاہیں، و بیع، اور گرجے، و صلوات، اور عبادت خانے، و مساجد، اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے. ان اللہ لقوی، اب اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کس کو مدد کرنے والا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے مددگار ہو، حالانکہ اصل طاقت تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی. برکت ان کی ایفرٹ میں تبھی بڑھے گی جب اللہ تعالیٰ کا اذن آئے گا، حکم آئے گا. لَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو قوی، طاقتور اور بالادست، مائٹی ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، وہ کہ جنہیں ہم جب زمین میں تمکن عطا کرتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. وللہ عاقبۃ الامور، اور سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی اگر آپ کو جھوٹا قرار دیں، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، سو واٹ، ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود نے بھی تو جھٹلایا. وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم نے بھی، وقوم لوط، قوم لوط نے بھی، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی. وکذب موسیٰ، اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی. فاملیت للکافرین، تو میں مہلت دیتا ہوں کافروں کو، ثم اخذتهم، پھر میں ان کو پکڑ لیتا ہوں. فکیف کان نکیر، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب. فکأی من قریۃ اہلکناها، تو کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا، وہی ظالمۃ، جو ظلم کر رہی تھی، یعنی بستیوں کے رہنے والے، فہی خاویۃ علی عروشها، اور پھر وہ الٹی پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، وبئر معطلۃ، اور کتنے ہی کنویں ناکارہ ہیں، وقصر مشید، اور مضبوط محل ویران پڑے ہیں. افلم یسیروا فی الارض، تو کیا مکے والے زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فتکون لہم قلوب، کہ ان کے دل ہوتے، یعقلون بہا، جن سے وہ سمجھتے، او آذان، یا ان کے کان ہوتے، یسمعون بہا، کہ وہ ان سے سنتے. فإنہا لا تعمی الابصار، یقیناً یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بلکہ اصل میں اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں. ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، یہ سب بینائی رکھتے تھے نا،
نظر آتا تھا انہیں، سنائی بھی دیتا تھا، لیکن اندھا کیا ہوا تھا؟ ان کے دل اندھے ہو گئے. یعنی پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، ولہم آذان اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں ان سے سنتے نہیں. کہیں ترتیب بدل دی ہے، پہلے کان کا ذکر کیا پھر آنکھ کا ذکر کیا، لیکن یہ ذکر سورۃ انعام میں آیا ہے، سورۃ اعراف میں آیا ہے، اب یہاں بھی آ رہا ہے. اچھا، علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اس مضمون کو بڑی اہمیت دی ہے. تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے، نکل جا عقل سے آگے یہ کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. دل کی آنکھ، ایک جگہ وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ دم چیست پیام است شنیدی نہ شنیدی. دم انسان کی جو لائف ہے وہ ایک پیغام ہے، شنیدی نہ شنیدی، سنا کہ نہیں سنا تم نے؟ در خاک تو یک جلوہ نور است نہ دیدی، تمہاری اس خاکی وجود میں ایک نورانی سپارک ہے روح انسان کی. در خاک تو یک جلوہ نور است نہ دیدی، لیکن تم نے دیکھا نہیں ہے. شنیدن دگر آموز دیدن دگر آموز، اور طرح کا سننا سیکھو اور طرح کا دیکھنا سیکھو. نا؟ تو انسان کا دل. اچھا، اب جو ہمارا جو ایک ماڈرن یا سیکولر جتنا بھی اسکالرشپ ہے ہمارا، وہ روحانیت اور یہ جو لائٹر آسپیکٹ ہے انسان کی شخصیت کا، وہ اس کا منکر ہے. یعنی یہ شروع سے مانا جاتا تھا کہ انسان کے اندر روح ہے، یہاں تک کہ جو پچھلی صدی کے وسط میں آکسفورڈ کا ایڈیشن تھا، آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں جو ریلیجن کی تعریف تھی وہ کچھ یوں تھی کہ بلیف ان دا ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور، کاما کریٹر اینڈ کنٹرولر آف دا یونیورس، کاما who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body. یہ دو جو ہیں بڑے سائنسدان، ان کا بڑا اہم رول ہے مذہب کو آؤٹ کرنے میں. پہلا ہے نیوٹن، اس نے اللہ تعالیٰ کے وجود میں لا کر مادے کو کھڑا کیا، میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. حالانکہ قل واللہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اب مادہ جب ویسا ہی ہو گیا کہ نہ اس کو کریٹ کیا جا سکے نہ اس کو فنا کیا جا سکے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کم سے کم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ ہو گیا. اس کے بعد ڈارون نے یہ کام کیا. یہ ڈارون کے تین قسم کے کام ہیں بایولوجی کے اندر، بڑا اہم آدمی ہے. ایک تو اس نے یہ کیا کہ ثابت کیا، یعنی کہ انسان جو ہے وہ بس ایک حیوان ہے، نتھنگ مور دین این اینیمل. یہ جسٹ حیوان ہے اور اس میں روح وغیرہ کوئی چیز نہیں. کیا ہو گیا؟ یعنی ایون عام جو لٹریچر تھا اس کا بھی حصہ تھا روح، دل. آپ بائبل بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو دل کا ایک رول جو ہے وہ ملے گا، لیکن اس نے اس کو ختم کر کے تو انسان کو صرف ایک حیوان بنا دیا. اب اس کا وجود ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد برٹرینڈ رسل آیا، اس نے لاجیکل پازیٹیوزم کا فلسفہ جو ہے پیش کیا. اس میں یہ کہا کہ میننگ لیس تھنکنگ کو چھوڑ دو. یہ میننگ لیس تھنکنگ کیا ہے؟ کہ پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے. یعنی یہ سارے اس سفر کے اندر ایک چیز جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی کہ حقیقی وجود صرف اسی چیز کا ہے جو آنکھوں سے نظر آئے، کانوں سے سنائی دے، ہاتھ سے چھوئی جا سکے، ناک سے سونگھی جا سکے یا زبان سے چکھی جا سکے، یا کم سے کم ان ذرائع میں سے کسی سے ویریفائی ہو سکے. جیسے الیکٹرو میگنیٹک ویوز، کہ سائنس کلیم کرتی ہے کہ ہر جگہ کائنات میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہیں، نظر نہیں آتی، کوئی ذائقہ نہیں، کوئی خوشبو نہیں، کوئی بیڈ اسمیل نہیں، ٹھیک ہے جی، ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، دکھائی نہیں دیتی. لیکن ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی اور میں کراچی میں کسی دوست سے بات کر لوں گا
کنفرم ہو جائے گا نا کہ کوئی تو ہے نا جس کے ذریعے سے میرا فون دوسرے فون سے کنیکٹ ہو گیا, ویریفائی ہو گیا. پھر سائنٹیفک میتھڈ ایٹسٹرا, یعنی سیکولرزم کی تعریف میں ہے کہ بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسٹرا رادر دین ریلیجن. یہ فیکٹس اینڈ سائنس کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا نا, سائنٹیفکلی پروو ہو جائے تو وہ ریئل ہے, سائنٹیفک پروو نہ ہو تو ریئل نہیں ہے. تو اس میں ایک تو کیا ہے کہ حواس خمسہ کی گرفت میں آئے, حواس خمسہ ویریفائی کر سکیں, اور نمبر 3 سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت ہو جائے. یعنی میتھمیٹکس جو ہے ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے جس کو سائنس اپروو کرتی ہے کہ جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے ثابت ہو جائے وہ ریئل ہے. تو آئنسٹائن ایک میتھمیٹیشین تھا, اس نے ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن جو ہے اس سے ثابت کیا کہ جب کوئی آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرے گا تو انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا, اور پھر اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جائے گا اور ڈسٹینس 0 ہو جائے گا. اٹ کین موو فرام ون پلیس ٹو انادر ود ان نو ٹائم, اپنی شکل بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس پر جو آ کر ردہ چڑھایا برٹرینڈ رسل نے, وہ کیا تھا کہ وہ چیزیں کہ جو میننگ لیس ہیں ان کو چھوڑو نہ. اللہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, سائنٹیفکلی پروو نہیں ہوتا, نہ حواس خمسہ اس کو پکڑ سکتے ہیں, نہ حواس خمسہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, اور نہ سائنٹیفک میتھڈ سے پروو ہوتا ہے. لہذا پروف تو نہیں ہو رہا, چھٹو کھڑا ہو رہا. اللہ کے مقابلے میں کائنات کو لے آئے کہ یہ کائنات تو نظر آ رہی ہے ساری, یہ زمین ہے, وہ آسمان ہے, تارے ہیں, سورج ہے, چاند ہے, دوسرے سیارے ہیں, ان پر غور کرو جو نظر آ رہے ہیں, جو ہماری گرفت میں آ رہے ہیں, ان کو ایکسپلور کرو, ان کو ڈھونڈو. اور جو میننگ لیس ایک انسٹیٹیوشن ہے یا بینگ ہے خدا, اس کا کھیڑا چھوڑ دو. دوسرا اس نے کہا کہ جی انسان کے 2 حصے کہے جا رہے ہیں, ایک یہ کہ اس کا یہ مادی وجود ہے, حیوانی وجود ہے, اور دوسری اس کی روح ہے. مادی وجود جو ہے یہ 100% سائنٹیفک ہے, اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ تحقیق کی جا سکتی ہے, ویریفائی کی جا سکتی ہے, ایکسپلور کی جا سکتی ہے, اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ کی نظر کمزور ہو جائے تو آپ اینک لگا سکتے ہیں, اور آپ کو موتیا آ جائے تو آپ آپریشن کرا سکتے ہیں. اس پر سارا زور دو, وہ میننگ لیس جو ہے روح, اس کا کھیڑا چھوڑ دو. اور تیسرا, مذاہب کہتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی, لیکن کوئی جا کے آیا نہیں تو اس کو بھی کھیڑا چھوڑ دو, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ زندگی تو ہے نا, اس کو بناؤ, اس کو سنوارو, اس کو اور زیادہ اس کے کمفرٹس جو ہے ان کو حاصل کرنے اور ان کو اویل کرنے کی کوشش کرو. تو یہ ہے لاجیکل پازیٹیوزم کہ میننگ لیس جو تھنکنگ ہے اس کو چھوڑ دو. اچھا, اب اسی کا پھر شاخسانہ کیا ہے کہ ہمارے خود اسلامک اسکالرشپ کے اندر بھی جو بھی ہمارے مفسرین, ہمارے اسکالرز, وہ سائنٹیفک ریشنلزم کے تحت آ گئے ہیں اور انہوں نے اس پر ایمان لے آئے ہیں, سائنٹیفک ریشنلزم پر. اور اس کام کا بھی آغاز جو ہے وہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ سے سر سید احمد خان نے کیا. انہوں نے فرشتوں کو فورسز آف دی نیچر قرار دیا, معجزات کی کوئی نہ کوئی تعویل کی سائنٹیفک, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سمندر میں سے پار گئے کہ وہ مد و جزر تھا, کہ جب جزر کی کیفیت تھی تو موسیٰ علیہ السلام لے کے نکل گئے, اور جب مد آئی تو فرعون جو ہے وہ, جیسے فرعون کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مد و جزر بھی آتا ہے. وہ لاہور میں 2 بھائی جو تھے, ان میں سے ایک پرویزی خیالات کے تھے اور ایک اہل سنت میں سے تھے, بیٹھے بحث کر رہے تھے. پرویزی خیال یار ہے مد و جزر سی ہوتے کوئی نہیں. انہوں نے کہا چل تیرا ٹکٹ میں بھرنا, چلنے ہیں کراچی, تو جدوں جزر آیا ہوئے نا سمندر تو دے وچ میں لنگ کے دکھائی. یعنی ایک نان سینس ہی بات ہے نا کہ جزر میں پانی کا لیول نیچے ضرور ہوتا ہے لیکن خشک راستہ تو نہیں بن جاتا. لیکن بہرحال قرآن مجید تو بہت واضح کہہ رہا ہے کہ پانی کے 2 تودے کھڑے ہو گئے, ایک ادھر کھڑا تھا ایک ادھر کھڑا تھا, بیچ میں خشک راستہ تھا, وہ تو نہیں تھا. یعنی یہ ساری چیزیں جو کی گئیں, اس کا آغاز کیا سر سید احمد خان نے, اور پھر انہی کے آگے پھر انڈے بچے ہیں, ان میں سے ایک چوری پرویز ہے, غلام محمد پرویز ہے. فیصل آباد میں بی ڈی ایس کر کے جب میں آیا تو میں محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو ایم ایس ہوا کرتے تھے سول اسپتال کے, نام مجھے ان کا بھول گیا, وہ پرویزی خیالات کے تھے.
ان کے گھر میں پرویز صاحب کی ٹیپ چلائی جاتی تھی درس کی. تو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے زیر میں تمام ہر سال ایک میڈیکل کانفرنس ہوا کرتی تھی. تو میں نے بھی اس میں ایک پیپر پڑھا گائیڈنس آف اسلام ان ڈفرینٹ سائنسز. تو اس میں میں نے زور دیا آخر میں کہ سائیکالوجی جو ہے اس میں قرآن مجید واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ دل ایک چیز ہے جو ادر دین دا باڈی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دل میں ایک ٹکڑا ہے، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہوتا ہے. الا وہی القلب، جان لو وہ کہ دل ہے. اچھا، اس کے بعد جب صبح کے سیشن میں نے وہ پیپر پڑھا تو شام کے سیشن میں وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے صاحب ریٹائرڈ ایم ایس سول اسپتال، ان کی سیٹ میرے ساتھ ساتھ آگے، وہ میری اگلی سیٹ پر تھے، میں پیچھے تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے میں بیٹھا ہوا ہوں تو ویسے ان کا میرے دل میں ایک احترام بھی تھا کہ ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا، ویٹنیرین تھا وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب ڈکشنری دے وچ قلب دا ایک مطلب برین بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی، مجھے یہ آیت یاد آ گئی. میں نے کہا سر ہوئے گا، پر قرآن شریف واضح کر رہا ہے کہ انہا لا تعمل الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر. اتنی اس سے زیادہ واضح بات کوئی ہو سکتی ہے؟ تو تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی ہے، محفل نہیں ہے. باقی یہ چیز کہ وہ دل کیا ہے، اس کو جدید زبان میں جو میں سمجھتا ہوں اور میں اس میں اپنے طلباء کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو ایک سافٹ ویئر سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا، پہلے وہ جسم اللہ تعالیٰ نے 7 سنبر اعظموں سے مٹی اکٹھی کر کے پانی کے ساتھ گوندھ کر پھر انسان کا پتلا بنا کر پھونک مار کے بنایا، یا ایولیوشن کے اس پروسیس میں سے گزرتے ہوئے ملین اینڈ بلینز آف ایئر سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہیومن ریس بنائی. جیسے کہ سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، جمع کے صیغے میں کہا ہے، اور عربی میں جمع کم سے کم 3 پر آتی ہے کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس سے پھر کیا شک پڑتا ہے کہ ہیومن ریس اللہ تعالیٰ نے پہلے بنائی، اور پھر اس میں سے ایک جوڑا سلیکٹ کیا آدم و حوا، ان کو صاحب روح بنایا، اور پھر ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا. یہ ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا تو 3 کام قرآن مجید بار بار کہتا ہے انسان کے تخلیق کے سلسلے میں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ ہجر میں، ٹھیک ہے نا. اس کی پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں سورۃ اعراف میں، پھر پڑھ کے آئے ہیں ہم سورۃ بنی اسرائیل میں، اور پھر سورۃ اس میں طٰہٰ کے اندر کل ہی پڑھا ہے، بلکہ آج ہی آئی تھی وہ آیت. تو وہ کیا ہے کہ 3 سٹیپس بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے، گارے سے، بدبودار لیسدار گارے سے آدم کو بنانے والا ہوں، بشر کو بنانے والا ہوں. پہلی ہے تخلیق، اور ہم پڑھ چکے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقسیم میں کہ تخلیق میں ایک پروسیس بھی لازمی ہوتا ہے اور ایک ٹائم بھی لازم انوالو ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر چکوں، سیدھا پدرا، یعنی اسٹرکچر بنتا ہے نا، پہلے ایک مکان کا، ایک بلڈنگ کا اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے اور وہ تو بڑی جلدی بن جاتا ہے، پھر فنیشنگ ہوتی ہے. فنیشنگ ہوتی کیا ہے؟ یعنی اسٹرکچر میں تو ایک ایک اینٹ آپ رکھتے چلے جا رہے ہیں اور دیوار اٹھتی چلی جا رہی ہے. وہ چھت آپ نے ڈال دی، یعنی پہلے آپ نے شٹرنگ کی اور ایک دن میں آپ چھت ڈال دیتے ہیں پوری، اور پھر وہ سوکھتی ہے، خشک ہوتی ہے، پھر شٹرنگ کھول دیتے ہیں، چھت بھی تیار ہو گئی. لیکن اس کے بعد فنیشنگ ہے. فنیشنگ میں کوئی خاص نئی چیز ایڈ نہیں کی جاتی. ایک پلر ہے، جب کنکریٹ سے اس کو کھڑا کیا تھا یا اینٹوں سے کھڑا کیا تھا تو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ کہیں کہیں سے وہ بجری جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی تھی، اور کہیں کہیں سے جب پانی نکل گیا تھا تو وہ گڑے تھے. آپ نے کیا کیا، یعنی چھینی لے کر آپ نے ٹرم کیا جو کچھ باہر بڑا ہوا تھا، اور جو وہ گڑے تھے آپ نے اس کو فل کر دیا، اس کے اوپر آپ نے ریگمال پھیرا. اب وہی جس کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا اب اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے کو جی چاہے گا. یہ فنیشنگ ہے. یہ فنیشنگ جو ہے، یہ تصویہ قرآن مجید جو کہہ رہا ہے، یہ کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا اور پھر جسم میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا. اب سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے نظر نہیں آتا، لیکن آپ کا پورا کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ سافٹ ویئر کے مطابق ایکٹ کرتا ہے. یعنی آپ کا ہارڈ ویئر کوئی بھی ہو، وہ ڈیسک ٹاپ ہو، لیپ ٹاپ ہو، نوٹ بک ہو، یا آپ کا اینڈرائڈ فون ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ہارڈ ویئر ہے. لیکن اس کی ایل سی ڈی آپ کو وہی دکھائے گی جو اس کے اندر سافٹ ویئر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا جس کی بنیاد پر انسان اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے. اور اسی کو قرآن مجید عقل کہتا ہے کہ بھوک لگے جانوروں کی طرح، لیکن انسان بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہ کھائے، اپنے فیصلے سے کھائے. پیاس لگے لیکن اپنے فیصلے سے پیے، غصہ آئے لیکن اپنے فیصلے سے ریٹیلیٹ کرے، اور اس کے اندر جنسی جذبہ ابھرے لیکن وہ سوچ سمجھ کر اس پر عمل درآمد کرے، اندھا دھند اس پر عمل درآمد نہ کرے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عقل ہے. تو فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ. اب اس یعنی پہلے سٹرکچر بنایا، پھر اس کو فنش کیا، پھر اس فنش پروڈکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی ہے نمبر 3 پر. وہ کیا ہے؟ اب روشنی ہے جو انسان کو اندر سے مل رہی ہے. کہاں سے مل رہی ہے؟ اندر سے مجھے کوئی گائیڈ کر رہا ہے، وہ انسان کی روح ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے. میں مثال دی تھی پہلے بھی کہ آپ کو شدید بھوک لگی، آپ کھانا کھانے لگے تو اوپر سے کوئی سوال ہی آ گیا کہ میں 2 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو. آپ نے وہ روٹی اٹھا کر اس کو دے دی. آپ کا بھوک تو پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گی، لیکن آپ کو وہ بھوک اب تنگ نہیں کرے گی، بلکہ آپ کو ایک ذہنی سکون ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ دل کا سکون ہے. یہ لاجیکلی ایکسپلین نہیں ہو سکتا، بس دل راضی ہے، دل سے ہے تو سب کچھ ہو جائے گا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. اور یہ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کے بارے میں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اور دراصل ایک دن تیرے رب کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے. مما تعدون، تمہاری گنتی کے لحاظ سے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا. اور کتنی بستیاں کہ مہلت دی ہم نے ان کو. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظالم تھی. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے ان کو پکڑا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی. والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ اہل جہنم ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا اے نبی آپ سے پہلے کسی رسول کو، ولا نبی، نہ نبی کو، الا اذا تمنا، مگر جب بھی اس نے تلاوت کی، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے ان کی تلاوت میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کی، یا جب بھی کوئی ارادہ کیا تو اس میں کوئی گڑبڑ کی، اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر مٹا دیتا رہا ہے اللہ اس خلل اندازی کو جو شیطان کرتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مضبوط کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے. لیجعل ما یلقی الشیطان، یہ اس لیے کرتا ہے کہ بنا دے اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے خلل کو فتنتاً، ایک آزمائش، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے. والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اس لیے بھی کرتا ہے کہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تاکہ وہ اس پر ایمان لائیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور پھر جھک جائیں اس کے سامنے ان کے دل. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راستہ دکھاتا ہے، ڈائریکٹ کرتا ہے الی صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے کی طرف. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ، اور ہمیشہ پڑے رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں شک میں اس بارے میں. حتیٰ تأتیہم الساعۃ، یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے بغتۃ، اچانک. او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے ان پر ایک نامبارک دن کا عذاب. الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہوگی. یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات،
تو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے فی جنات النعیم، وہ نعمتوں بھرے باغات میں ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ایسے لوگوں کے لیے انسلٹنگ پنشمنٹ ہوگی، ہیوملیٹنگ پنشمنٹ۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ہجرت کریں گے اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، اور پھر قتل ہو جائیں، او ماتوا، یا مر جائیں، لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ ان کو عمدہ رزق سے نوازے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ لا يدخلنہم مدخلا یرضونہ، ضرور داخل فرمائے گا انہیں ایسی جگہ جسے وہ پسند کریں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑا بردبار، جاننے والا اور بردبار ہے، فوراً بدلہ نہ لینے والا، سزا نہ دینے والا، اسے حلیم کہتے ہیں۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به، یہ ہے ان کا انجام جس نے بدلہ لیا ویسا ہی جیسا ستایا گیا تھا اسے، ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کی گئی، لینصرنہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اس لیے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ اس لیے بھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے، وان ما یدعون من دونہ هو الباطل، اور اللہ کے سوا جیسے بھی یہ پکارتے ہیں اس کو کوئی وجود نہیں ہے، وان اللہ هو العلی الکبیر، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بالادست اور بہت بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا اے نبی تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فتصبح الارض مخضرۃ، کہ پھر ہو جاتی ہے زمین اس سے سرسبز، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہے۔ لطیف کے دونوں مطلب لطف و کرم کرنے والا بھی اور باریک بین بھی، دونوں یہاں پر کیے جا سکتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز، انڈیپینڈنٹ، فقیر ڈیپینڈنٹ، اور اس کا الٹ غنی انڈیپینڈنٹ، حمید قابل تعریف، قابل ستائش۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسخر کرتا ہے تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین پر ہے، والفلک، اور کشتیاں، تجری فی البحر بامرہ، جو چلتی ہیں اس کے حکم سے سمندر میں، ویمسک السماء، اور وہی تھامے ہوئے آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ وہ کہیں زمین پر گر نہ پڑے، الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا گرنے کا تو اس کی کوئی مجال نہیں کہ اوپر کھڑا رہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت و مہربانی فرمانے والا ہے۔ وہو الذی احیاکم، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ان الانسان لکفور، یقیناً انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا، اور ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، وہم ناسکوہ، اور وہ اس طریقے سے عبادت کرتی ہے۔ فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک، بس نہ جھگڑا کرے کوئی تم سے اس معاملے میں، اور تم اپنے رب کی طرف بلاتے رہو، انک علی ھدی مستقیم، بے شک آپ ایک سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ تم سے جھگڑا کریں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو کہہ دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بما تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام ایشوز میں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم، ڈونٹ یو نو، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماء والارض، جو آسمان اور زمین میں ہے، ان ذالک فی کتاب، اور یہ ایک ڈاکیومنٹ کے اندر ریکارڈڈ ہے، لکھا ہوا ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ پوچھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِعِلْمٍ، اور ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور
ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، آیاتنا بینات، ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو تم کافروں کے چہروں پر ناگواری دیکھتے ہو۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یوں لگتا ہے کہ ٹوٹ پڑیں گے ان لوگوں پر جو تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے ہماری آیات۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، اے نبی ان سے کہہ دو کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بری چیز، ناگوار چیز بتاؤں؟ النار، وہ آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت برا اینڈ ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، وہ کبھی پیدا نہ کر سکیں گے ایک مکھی کو، ولا اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سب کے سب مل جائیں اس پروجیکٹ کو اکمپلش کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر خاص جو بت تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، جو ان کے سامنے حلوے مانڈے پڑے ہوتے تھے، مکھیاں بن بنا رہی ہوتی تھی، یعنی ان سے ان کے سامنے کھا رہی ہوتی تھی پڑے ہوئے کھانوں میں سے، تو وہ مکھی کو روک بھی نہیں سکتے، اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، تو اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ، تو وہ اس سے ریکور بھی نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طالب بھی اور کمزور ہے مطلوب، یعنی لوگوں کو اسیس کرنے کے بڑے طریقے ہیں نا، ہاؤ گریٹ از سم ون، اس میں سے ایک طریقہ کیا ہے کہ وٹ ہی از آفٹر، وٹ ہی از لوکنگ فار، کس چیز کے پیچھے پھر رہا ہے، کیا اچیو کرنا چاہتا ہے، اس کا ایم اینڈ آبجیکٹ کیا ہے۔ تو جو ہائر آبجیکٹو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آبجیکٹو تھا وہ کیا تھا؟ اس زمین پر اللہ کا جھنڈا لہرانا۔ تو جو بھی سنے گا تو فوراً سمجھے گا کہ ہی مسٹ بی اے گریٹ مین۔ تو جب جس چیز کے یہ طالب ہیں، بتوں کے طالب ہیں نا اللہ کے مقابلے میں، جو اتنے بیکار ہیں کہ نہ کوئی مکھی پیدا کر سکتے ہیں، اور مکھی کو چھین کے لے جائے تو اس کو مار بھی نہیں سکتے اور چھین بھی نہیں سکتے، اور جو ان کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، تو ان کا چونکہ مطلوب کمزور ہے تو پھر طالب بھی کوڑیوں کھوٹا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، قدر کے معنی ویلیو، اندازہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایویلیویٹ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا حق قدر ہی، جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ لقوی، یقیناً قوت والا ہے، عزیز، مائٹی ہے۔ یعنی مختلف جو شرک کے بنائے گئے ہیں نظام، وہ سارے کے سارے کیا ہے کہ کسی نے جنگل کا بادشاہ شیر کو سمجھا، اور پھر شیر اللہ تعالیٰ کو بنا لیا، اور باقی پوری مخلوق کو باقی جانوروں پر قیاس کر لیا۔ کیا قیاس کیا؟ کچھ نے جو دنیا کے بادشاہ تھے ان پر قیاس کر لیا اللہ تعالیٰ کو، اور دنیا کے بادشاہ جو ہوتے تھے ان کی بادشاہت فیوڈل لارڈز کی جو فورسز تھیں ان کی پر قائم ہوتی تھی۔ جیسے آج ہماری حکومت، اس کے محافظ کون ہیں؟ پولیس اور پیرا ملٹری اینڈ ملٹری فورسز، وہ حفاظت کرتے ہیں، لیکن نظر یہی آتا ہے کہ یہ صدر صاحب ہیں اور یہ وزیر اعظم صاحب ہیں، لیکن حقیقت میں طاقت ان کو سنبھالنے والی اور ہے۔ اچھا، اب چونکہ یہ فورسز ہیں کہ جو کھڑا کرنے والی ہیں، لہذا خواہ سامنے آگے یا پیچھے سے ہر جو بھی حاکم ہوگا وہ دیکھے گا کہ ادھر سے اشارہ کیا مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو صدر و وزیر اعظم بنانے والے تو وہ ہوتے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے بھی ایسا ہی بادشاہ سمجھا جائے تو پھر وہ اپنے ہی وزراء اور اپنے ہی جو کمانڈرز ہیں، ملٹری کمانڈرز اور پولیس کے کمانڈرز ہیں، وہ ان کے چشم و ابرو کے اشارے پر چلے گا۔ فرمایا
کہ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ خود طاقتور ہے، اس کی طاقت کہیں سے لی ہوئی طاقت نہیں، اس کی حیثیت کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ یہ جو طالب مکتوب کی یہاں پر بات آئی ہے، جن لوگوں کو دلچسپی ہو وہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی کتاب آئیڈیالوجی آف فیوچر ضرور پڑھیں، فیوچر پڑھنے والی کتاب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغامبر سلیکٹ کرتا ہے۔ فرشتوں میں سے پیغامبر جبرائیل علیہ السلام جو پیغام لے کر آتے ہیں اللہ سے نبیوں کی طرف، اور پھر وہاں سے پیغام ریسیو کر کے جو نبی انبیاء ہوتے ہیں وہ پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے، لیکن ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ خود سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے یہ دو واسطے اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ ہم میں سے کسی کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز سن سکے، ہمارے کان میں طاقت نہیں، ہماری آنکھ میں طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ لہذا وہ گریجولی پہلے فرشتوں میں سے نوری مخلوق میں سے ایک بندہ جو ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہے، اس کو اپنا پیغام دیتا ہے، پھر وہ جو بشری مخلوق ہے اس میں سے جو اعلیٰ ترین لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو وہ پیغام لا کے دیتا ہے، اور پھر وہ پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ ہماری مجبوری ہے کہ وی کانٹ لسن ٹو اللہ، وی کانٹ ہیئر اللہ، وی کانٹ سی اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اچھا، اب یہ جو آسپیکٹ ہے اس سے نقب لگائی ہے دکانداروں نے، جو مذہبی دکاندار ہیں انہوں نے نقب لگائی ہے کہ دیکھو اللہ کا پیغام واسطوں سے پہنچتا ہے تم تک، اور تمہاری استدعا، تمہاری درخواست بھی اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتی، اٹ ہیز ٹو پاس تھرو اس۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا۔ یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے، میرے دل کی بات کو بھی سن رہا ہے، میری دل کی کیفیات کو بھی واقف ہے۔ انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کل پڑھی تھی نا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہم چھپا کے رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم اعلانیہ کہتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور آسمان اور زمین میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ مخفی نہیں ہے۔ تو وہ پھر کسی انسان کو اپنا وکیل نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست پیش کرے۔ اور شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر کہتا ہوں کہ ہم سب مستجاب الدعوات ہیں، شرط کیا ہے؟ مانگے تو صحیح، مانگ کے دیکھے تو صحیح۔ ہم سب گناہ گار بھی ہیں، معصومیت اور نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، اس کے بعد سب بڑے سے بڑا ولی بھی اس میں خامیاں، کوتاہیاں، برائیاں بھی ہوں گی، اور ہم میں بھی وہ سب کچھ ہے۔ ولی کے سر پر بھی کوئی سینگ نہیں ہے، ولی ایمان والا ہی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ پر ایمان کبھی ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اور ہم یہ یقین پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میرے دل کی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے، میرے دل کی کیفیات کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمیں کسی اور کو پکارنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سوا سیدھا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارے، اور آپ دل میں محسوس کریں گے کہ یس اس نے رسپونڈ کیا ہے، اس نے میری بات سنی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی جنہیں واسطہ بنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو جو کچھ ان کے سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ باقی بڑے سے بڑا ولی وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، جو کچھ سامنے ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہوگا نا، پیچھے تو نہیں دیکھ رہا ہوگا، اللہ اس کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، ریفر کیے جائیں گے، اینڈ ہی وڈ بی دا فائنل ریفری۔
اب خطاب آ گیا ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع کرو، سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی۔ یہ 3 سٹیپ ہیں۔ پہلے رکوع اور سجود، ویری آبویس کہ اس سے مراد نماز ہے، اور نماز کے 3 ارکان کا تذکرہ کر کے، رکوع سجود 2 ارکان کا تذکرہ کر کے نماز مراد لی، اور نماز کا ذکر کر کے ارکان اسلام مراد لیں گے۔ اس کے بعد ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ پرسوں جو جمعے کا میرا خطاب تھا وہ دین کے کنٹینٹس کے بارے میں تھا، اس میں نے کہا تھا کہ ایمان بیس ہے، اور اس پر 4 ستون جو ہے وہ نماز اور حج زکوٰۃ ہیں، اس کے بعد پھر عمارت ہے اللہ کی بندگی کی عمارت، جس کی پھر آگے منزلیں ہیں، پہلے خود اللہ کا بندہ بننا، پھر لوگوں کو دعوت دینا، پھر اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلے کام کرو۔ خیر کے کام کون سے کہلاتے ہیں؟ ہمارے عام اردو میں مخیر حضرات ہم کن کو کہتے ہیں؟ جو بڑا چیریٹی ورک کرتے ہیں ہم کہتے ہیں مخیر حضرات، خیر کا کام کریں۔ یہ مطلب کیا ہے؟ اور انسانی ہمدردی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لگاؤ کھپاؤ جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے اس سجدے کا ثبوت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ کے مطابق یہاں سجدہ مانا ہے، لیکن باقی ائمہ نے یہاں سجدہ تسلیم نہیں کیا۔ لیکن بہرحال امام شافعی بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، تو انشاءاللہ جب ختم کریں گے آخری آیت ہے تو پھر انشاءاللہ ہم جانے سے پہلے سجدہ کر لیں گے، تاکہ ان کا بھی ایک احترام جو ہے وہ ہو جائے کہ وہ ہمارے اپنے ہی ہیں، پرائے نہیں ہیں۔ اچھا، اگلا سوال کیا پیدا ہوا؟ یہ دیکھیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے جا رہا ہے۔ نماز روزہ کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور پھر بھلے کام کرو۔ اچھا، بھلے کام بھی کئی قسم کے ہیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی بڑا بھلا کام ہے، کسی غریب کی مدد کرنا بھی بھلا کام ہے، کسی سوالی کو کچھ دینا یہ بھی بھلا کام ہے۔ لیکن ہم میں سے ذرا نسبتاً سیانے لوگ ہیں، وہ ذرا کہتے ہیں کہ نہیں، غریبوں کو پیسے دینا جو ہے یہ ان کی بیگری کو پروموٹ کرتا ہے، لہذا ان کو پیسے نہ دیے جائیں، ان کو کھانا پرووائڈ کیا جائے، ان کی کوئی ضرورت ہے تو وہ پوری کی جائے۔ مثلا ان کا کوئی، وہ کہتا نہیں میں ایک کمرہ پانا ہے، کمرہ بنوا کر دے دیں، لیکن پیسے نہ دیں، ورنہ وہ ضائع کر کے اور پھر منگتے کے منگتے رہیں گے۔ پھر اس میں سے اور زیادہ سیانے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو پڑھاؤ، ان کو تعلیم دلاؤ، تاکہ یہ مانگنے والے نہ بنیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کو کاروبار شروع کر کے دے دو، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے بچوں کو ڈاکٹر تک بنوایا ہے ان کی ساری تعلیم کا خرچہ برداشت کر کے۔ ہیں ایسے چیریٹیبل لوگ، خدا ترس لوگ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک غریب بچے کو تعلیم دلا کر ڈاکٹر بنا دیا، وکیل بنا دیا، لیکن آپ نے اس کی اخلاق کی تربیت نہیں کی، تو وہ رہے گا جیب کترا کا جیب کترا ہی۔ پہلے اس نے گلیوں میں جیب کاٹنی تھی، اب اس نے اپنے کلینک میں بیٹھ کے جیبیں کاٹنی ہیں، غلط مشورے دینے ہیں، غلط آپریشن کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی، انڈیو ایڈمنسٹریگیشنز کروانی ہے، اور پھر کمیشن لینی ہے جا کے لیبارٹری والوں سے بھی اور ایکس رے والوں سے بھی۔ بڑی بڑی گھٹیا حرکتیں ہیں، آپ عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، آئی ایم فرام دا پروفیشن، مجھے معلوم ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ یہ سب کام بھی کرنے کے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے، غریب کی امداد کرنا بھی نیکی ہے، لیکن سب سے بڑا کام ان کے ساتھ ساتھ جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ انہیں انسان بنانے کے لیے بھی محنت کی جائے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے اور تم سب اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ اس آگ میں چھلانگ نہ لگاؤ۔ یہ ہے سب سے بڑی خدمت۔
اب وہ وفد الخیر آ گیا، اللہ کو توفیق، اب اس خیر کا جو ٹاپ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس جہاد کا، اس جد و جہد کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے اس کام کے لیے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں اس نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ جو ہے نا اجتبا کا لفظ، اجتباکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد اور احمد کے ساتھ یہ ایک محاورہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آ چکا ہے اسی رکوع میں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ تو محمد مصطفیٰ چنے ہوئے محمد، اور احمد مجتبیٰ سلیکٹ کیے ہوئے محمد، ایک ہی مفہوم کے دو الفاظ ہیں۔ اب یہاں یہی اجتباء کا لفظ امت کے لیے آ رہا ہے، میرے اور آپ کے لیے آ رہا ہے، ہوا اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اس کام کے لیے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم ہی کا دین، انہی کا طریقہ، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے سب کچھ لگا دو۔ ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں ان کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک دعا پڑھ کے آئے ہیں کہ ہماری امت میں سے ایک مسلمان امت کھڑی کر، اور ان میں ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اس کی طرف اشارہ معلوم ہو رہا کہ انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اس جہاد کا مقصد یہی تھا اور اب بھی یہی ہے، کیا؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر گواہی دینے والے بن جائیں کہ میں نے اے اللہ تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں کے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہی دینے کے قابل ہو جاؤ کہ ہم نے دین پہنچا دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج جب کیا تو بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا مجمع تھا، آپ اونٹنی پر سوار تھے، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، تو آپ اونچی آواز سے ایڈریس کر رہے تھے، پہلے آپ نے سامنے منہ کر کے، پھر دائیں منہ کر کے، پھر بائیں طرف منہ اپنا چہرہ موڑ کر سوال کیے کچھ آڈینس سے، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یس، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق گواہی ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق تبلیغ ادا کر دیا، انکا حق خیر خواہی ادا کر دیا، انکا قد بلغت وادیت ونصحت۔ پھر آپ دائیں مڑے، الا هل بلغت، پھر یہی جواب ملے، پھر بائیں مڑے، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور یہی جواب آیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، اور حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے کہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور تیرا دین، تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں۔ یوں یہ پھر سلسلہ چلا، اور وہ جو اقبال نے شکوہ میں کہا تھا کہ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، اور واقعی ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے دین کو اسی طرح اپنی جد و جہد کا مرکز بنایا کہ وہ دین صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے۔ ہم بھی گریبانوں میں جھانک دیں کہ کیا ہم واقعی اس جہاد کا حق ادا کر رہے ہیں، اس قابل ہیں کہ دنیا کہے کہ یس ہم تک دین پہنچ گیا تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ قیامت کے دن غیر مسلم کہیں کہ یا اللہ مجرم یہ ہیں، انہوں نے تیرا دین ہمیں پہنچایا ہی نہیں، تیرا قرآن ہم تک پہنچایا ہی نہیں، تیرے نبی کی سنت ہم تک پہنچائی ہی نہیں، تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ہل انٹروڈیوس ہوا، یہ کھیت میں کیاریاں بنانے والا ہل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا زبردست خطبہ ارشاد فرمایا۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ اپنے پروفیشن میں نئی مشینری انٹروڈیوس کرنا کوئی حرام ہے؟ نہیں،
لیکن ہوگا کیا؟ اگر میں اپنے کلینک میں کوئی نیا اکوپمنٹ لے کے آؤں گا، اپنے کلینک میں رینوویشن کروں گا اور انویسٹمنٹ کروں گا، تو پھر مجھے ریٹرن بھی تو چاہیے نا اس کا۔ اب میں زیادہ وقت دوں گا کلینک کو، اور وہ وقت کہاں سے آئے گا؟ میری جتنی عمر اللہ نے لکھی ہے تو اتنی، اور سال کے 365 دن ہیں، اور دن کے 24 ہی گھنٹے ہیں، میں وقت کہاں سے نکالوں گا اس کے لیے؟ اسی گھنٹوں میں سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تو میری ذمہ داری لگائی تھی کہ اب میرے دین کے تم داعی بن جاؤ اور میرا دین کا پیغام کونے کونے تک دنیا کے پہنچا دو، اب اس میں سے میں وقت نکالوں گا اور ادھر کروں گا۔ تو حضرت عمر نے خطبہ دیا، اچھا اب تم بیلوں کی دمیں مروڑا کرو گے؟ کیا اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کس کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تو لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ بات سمجھ میں آ جائے تو کام شروع کرو۔ Here to start from فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، عصمت کہتے ہیں حفاظت کو، اعتصام حفاظت کے لیے کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا، جپا مار دینا، یہ اعتصام ہے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ پھر سورہ آل عمران میں وہ آیت پڑھ کے آئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا قرآن مجید کے بارے میں کہ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اسی آخری حج کے خطبات میں سے کئی خطبے دیے تھے آپ نے، منی میں ایک خطبہ دیا تھا، اس میں کہا تھا کہ ان ترکت فیکم، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ کا اہتمام کرنا اور اس کتاب کے ساتھ چمٹ جانا، اس کی تلاوت، اس کو ماننا سب سے پہلے کہ اللہ کا کلام ہے، پھر اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کی تبلیغ، اس کو پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی صلاحیتیں دی ہیں، ہم اپنے اپنے پروفیشن میں ایکسل کر رہے ہیں، نام ہے ہمارا، وہ نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دیا تھا؟ اپنے دین کی خدمت کے لیے اور اس شہادت کے لیے دیا تھا جس کو ہم نے نظر انداز کیا ہے۔ تو فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ ہوا مولاکم، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے، تمہارا آقا ہے۔ فنعم المولا، کیا ہی اچھا مولا ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔